خواب ہے کیا چیز، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، بہت کچھ معاملات ہو گئے اور بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ خواب شرعی اعتبار سے خواب اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان ظاہری طور پر سوتا ہے، انسان کی ادراک آرام کرتے ہیں، تو اس وقت روحانی عالم کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ بسا اوقات اس روحانی عالم کی چیزیں حقیقت کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، وہ حقیقت ہی دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ یا فرشتوں کی یا کسی کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے، وہ بھی حقیقت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تمثیلی طور پر کوئی چیز اس کے سامنے دکھائی جاتی ہے، جیسے حضرت یوسف کے سامنے جو ہے وہ 11 بھائی نہیں دکھائے دیے گئے، اور ان کو باپ نہیں دکھایا اور ان کو ماں نہیں دکھائی، بلکہ کیا دکھایا؟ ستارے 11 دکھائے گئے، سورج دکھایا گیا، چاند کیا، جو اصل میں ان 11 بھائیوں کی طرف اشارہ تھا، ماں باپ کی طرف اشارہ تھا۔ وہ تمثیلی طور پر روحانی عالم میں اس کا تعلق جڑ کر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آگے اس کے ساتھ جو کچھ معاملات ہونے والے ہیں اس میں تھوڑی سی اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے۔ یہ خواب ہوتا ہے جس خواب کو آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت بخاری کی روایت ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46واں حصہ کا کیا مطلب؟ حضور پر نبوت 23 سال رہی ہے، 23 سال آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، اور ابتدائی 6 مہینے آپ کو صرف سچے خواب آتے تھے۔ بخاری کی پہلی روایت ہے، حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو آغاز ہوا وہ سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو رات میں دیکھا کرتے تھے دن میں صبح بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ جایا کرتا تھا، وہ حقیقی چیزیں آپ کو روحانی عالم میں دکھائی جاتی تھی۔ 6 مہینے تک یہی کیفیت رہی۔ تو چونکہ حضور کی 23 سال کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں 46 بنتے ہیں، ان 46 میں سے ایک آپ 6 مہینہ نکالیں تو وہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے سچے خواب دکھا دیے تو وہ نبوت کا 46واں حصہ اس کو عطا ہو گیا، یعنی نبوت کے 46ویں حصے میں جو حضور کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اللہ نے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر دیا۔ اچھا، خواب کے اندر بھی 3 قسم کے خواب ہیں۔ ایک خواب تو وہ ساری دن سوچ ہی رہے لیلا لیلا کو، تو مجنون کو رات میں بھی لیلا ہی خواب میں دکھائی دیتی ہے۔ اخبار الاسکیہ علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب ہے، اس میں بڑے ذہین لوگوں کے واقعات کا تذکرہ ہے، بہت بڑے بڑے ذہین قسم کے لوگ۔ تو ابن جوزی نے لکھا ایک ذہین صاحب تھے، بیچاروں کے گھر میں فاقہ آ گیا، کیونکہ دولت تو عقل کی بنیاد پہ ملتی نہیں ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں عقل کی بنیاد پر ملتی تو بیوقوف بھوکے مر رہے ہوتے، حالانکہ معاملہ برعکس ہے۔ آدمی کہتا ہے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہے، اس کے دماغ نہیں ہے، لیکن دیکھو، اور لوگ کہتے ہیں اللہ کی عطا ہے۔ تو ابن جوزی نے نقل کیا کہ وہ ذہین صاحب تو بہت ذہین تھے، لیکن ہو گیا ان کے ساتھ فقر، کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک تدبیر سوچی، بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، دربان والوں نے روکا، کہا میں نے بادشاہ کے لیے ایک سچا خواب دیکھا ہے۔ دربان نے کہا بھگاؤ اس کو، نہیں گھسنے دیا۔ اس نے کوشش کر کے پھر آیا، پھر اس کو روکنے لگے، کہا میں نے بادشاہ کے لیے سچا خواب دیکھا، آپ بادشاہ کو اطلاع تو کرو۔ لوگوں نے جا کے اطلاع کر دی، بادشاہ سلامت ایک سرفر آیا، کہہ رہے بہت اہم خواب ہے، اگر بادشاہ کو نہیں بتایا تو نقصان ہوگا، بادشاہ سلامت سے باریابی کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے، اس زمانے میں ذرا وہمی قسم کے بادشاہ ہوتے تھے، ان معاملات توہمات میں بہت ہوتے تھے، انہیں بلا لیا، بادشاہ سلامت آپ کے لیے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور میرے خواب میں مجھے بتایا گیا کہ آپ کو آج خواب میں یہ نظر آئے گا۔ بادشاہ نے کہا سچی بات کیا کہہ رہے ہو، تمہاری سچائی کا کیا یقین ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کو 3 طلاق، اگر آج رات کو آپ کو یہ خواب میں یہ نظر نہیں آیا، میری بیوی کو 3 طلاق۔ اچھا، بادشاہ کے سامنے اتنی بڑی بات کرنا، بادشاہ تو حیران ہو گیا کہ اچھا دیکھتے ہیں، ہم آج رات انتظار کرتے ہیں، کل تمہیں بلائیں گے۔ رات گزری، اگلے دن بادشاہ کا فوراً قاصد آ گیا، بھائی جلدی آؤ، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ کہا بھائی تم نے تو جو بتایا تھا بالکل میں نے رات میں بیائی نہیں یہ خواب دیکھا، اور بڑا اس نے کچھ ایسی جو اس کے لیے بشارت کے لیے تھی، آپ کا یہ اچھا ہوگا۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ خواب بڑا سچا ہے۔ اس نے کہا آج رات میں آپ کو یہ خواب میں آئے گا، وہ خواب میں بھی آ گیا، بڑے انعام اور اکرام دیے۔ یہ صاحب بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر نکل رہے تھے، آگے جا کے کسی نے پکڑ لیا، بھائی واقعی اتنی بڑی بات آپ نے کہی تھی؟ کہا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر آپ خواب نظر نہیں اگر نہیں آتا تو؟ کہنے لگا میں نے اتنے جزم کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کہا کہ بادشاہ کے دماغ نے سوچنا شروع کر دیا، اور مجھے یقین تھا یہ سارے دن سوچے گا تو رات میں خواب میں وہی دیکھے گا۔ یہ ہے حدیث النصب خواب، کہ وہ لیلا ہی لیلا خواب میں آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ساری دنیا میں ہے یہ، وہ پورا دن اس کا دماغ جو سوچ رہا ہے۔
ایک ہوتا ہے جس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں، الٹے سیدھے پراکندہ خیالات، اس میں شیطان کا عمل دخل ہے. اور تیسرا حصہ ہے خواب کا، جس کو آپ نے یہ نبوت کا 46واں حصہ فرمایا ہے. اور یہ مومن کے لیے آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا مگر بشارتیں کچھ باقی رہ گئیں، خوشخبری دینے والی چیزیں. کہ حضور یہ خوشخبری دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب جو ہیں یہ نبوت میں سے باقی رہ گئے ہیں، اور اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوشخبریاں دیتے رہیں گے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے، اور معبرین نے بھی لکھا ہے کہ خواب میں یہ ضرور ذہن میں رہے کہ خواب انسان کو لمحہ بھر کے لیے خوش تو کر دے لیکن دھوکے میں نہ ڈال دے. آدمی کہ میں نے خواب میں تو یہ دیکھ لیا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس قسم میں سے تھا جس کو آپ نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ آپ نے خواب میں دیکھا، لیکن آپ کو وہ روحانی عالم کے اندر چیزیں حقیقی طور پر نہیں دکھائی گئی، تمثیلی طور پر دکھائی گئی تھی. اچھا وہ تمثیلی طور پر چونکہ دکھائی دی جاتی ہے تو اس تمثیل سے یہاں کیا مراد ہے یہ سمجھنا باقاعدہ ایک فن ہے جس کو تعبیر کا فن کہا جاتا ہے. اچھا اس تعبیر کے فن کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو کسب سے حاصل کرے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی آدمی جدوجہد کر کے گہرائی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اصل اس کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، من جانب اللہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی قابل توجہ ہے کہ خواب کے پوچھنے یا اس کی تعبیر دریافت کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند احادیث مروی ہیں، ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ خواب پرندے کی ٹانگ میں لٹکا رہتا ہے، جس طرح کی تعبیر دی جاتی ہے اس طرح واقع ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب اگر تعبیر پوچھنی بھی ہے تو اپنے کسی مخلص خیرخواہ اور عالم سے پوچھی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ غلط تعبیر دے دے اور اسی طرح کی تعبیر رونما ہو جائے. ابن سیرین جو خواب کی تعبیر میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کے اندر جس طرح حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی خواب کی تعبیر کا علم تھا. اسی لیے خواب کی تعبیر سے متعلق ان کے اقوال بھی مروی ہیں، اور دونوں کی آزمائشیں بھی تقریباً یکساں ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کو کنویں میں رکھا گیا تھا اور حضرت دانیال علیہ السلام شیر کی کچھار کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا تھا، وہاں اللہ نے آپ کی حفاظت کی تھی. کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. تو بہرحال تو پوچھنے کے اندر اس چیز کی احتیاط کی جائے. تو ابن سیرین جو سند کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے عجیب خواب دیکھا، دو پہاڑیوں کے درمیان ہماری بستی اس میں رہتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ رات میں نے دیکھا کہ وہ دونوں پہاڑیوں کے اوپر ہے، ایک ٹانگ ایک پہاڑی پر، دوسری ٹانگ دوسری پہاڑی پر ہے. میں بڑی پریشان ہو گئی، گھبرا گئی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں تعبیر پوچھنے. آپ نے فرمایا راستے میں کسی سے پوچھا تو نہیں تھا؟ کہ ایک جاننے والی مل گئی تھی، کہنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا وہ ابن سیرین کے پاس جا رہی. جانتے تھے لوگ. خیریت کیا خواب دیکھ لیا؟ کا خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ میرا بچہ جو ہے اس حالت میں ہے. وہ کہنے لگی لو کیا بات کہہ رہی ہو، اس طرح تو اس کی ٹانگیں نہیں چڑھ جائیں گی. ابن سیرین نے کہا اب تو جو اس نے کہہ دیا وہی ہوگا، تیری بیٹے کی ہلاکت ہے، ورنہ اگر تو براہ راست آ جاتی اور اس سے نہیں پوچھتی تو اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہے اس کا رئیس اللہ تیرے بیٹے کو بنائیں گے. اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے پوچھنے کے اندر. کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے، کسی ایسے معاملے سے، یا نہیں پوچھا جا رہا. اچھا خواب برا دیکھ ہی لیا، اس کا کیا حل ہے؟ اب خواب تو روک نہیں سکتے، اس کا فتنہ سے چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے بڑا آسان نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا کوئی ایسا خواب تم دیکھ لو جس سے تم گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاؤ، خوف طاری ہو جائے، تو تم اپنی بائیں کروٹ پر 3 مرتبہ تھتکار دو اور یہ کہو اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا. اردو میں اس کا ترجمہ یہ اللہ میں اس خواب کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا تجھے اس خواب کی برائی نقصان نہیں پہنچائے. بہت آسان حل ہے. انسان کو خواب آ گیا کوئی ایسا ہے، ڈر گیا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو اللہ کے نبی تمہیں نسخہ بتا گئے ہیں، تم ایسا کر دو انشاءاللہ فوراً کر دو گے، اللہ حفاظت رکھے. تو خواب کی تعبیر میں یہ سب معاملات ہیں. اور یہ اچھا یہاں تک معاملہ ہے کہ موسمی احوال کی وجہ سے بظاہر دو ایک جیسی خواب نظر آنے والوں کی تعبیر مختلف ہوتی ہے. ابن سیرین ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد بیٹھے تھے، صحابہ آئے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا؟ کہا وہ میری چارپائی اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. کہا جاؤ کھدائی کرو، وہاں سے تمہیں خزانہ ملے گا. اس نے کھدائی کی، واقعی خزانہ دریافت ہو گیا، خوش ہو گیا، اطلاع بات پھیل گئی. ہاں جی. اور بڑی عجیب تعبیریں ابن سیرین نے دی ہیں. پھر کچھ عرصہ زمانہ گزرا ہے، ایک صاحب آئے بالکل بعینہ ہی یہی خواب. تو ابن سیرین نے کہا جلدی جاؤ، جس قدر اپنے گھر کا سامان نکال سکتے نکال دو، تمہارے گھر کو نقصان پہنچنے والا ہے. وہ گیا سامان نکال رہا تھا، گھر دھڑم سے آ کے گر گیا.
شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہو گئے، دو یکساں خواب اور دو آدمی آئے، بظاہر ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، ایک کی تعبیر کچھ دے رہے ہیں، دوسرے کی کچھ دے رہے ہیں۔ پوچھ لیا کسی نے ہمت کر کے، حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے پہلے نے خواب دیکھا تھا سردی کے زمانے میں، اور سردی میں آگ فائدے کی علامت ہے، سردی دور ہوتی ہے، تو میں نے بتا دیا کہ تمہاری چارپائی کے نیچے فائدہ چھپا ہوا ہے، خواب بتا رہا ہے۔ اور دوسرے نے آ کے خواب دیکھا ہے گرمی میں، گرمی کے زمانے میں خواب اور مصیبت کی علامت ہے، اشارہ تھا گھر کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے کہا جتنی جلدی ہو نکال دو۔ تو موسم کے زمانے کے تغیر سے بھی خواب میں فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، بعض خواب یوں بھی ممکن ہے کہ وہ بظاہر بہت ہولناک نظر آئے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ زبیدہ نے خواب دیکھا تھا، زبیدہ نے خواب دیکھا کہ اس کی جو ہے شرمگاہ سے ایک نہر جاری ہے اور دور تک پھیلی جا رہی ہے، اور لوگ اس میں ہاتھ ڈال رہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ گھبرا گئی تھی، ایسا خطرناک خواب۔ تو جب تعبیر دریافت کی کہ اللہ تجھ سے ایسا خیر کا کام لیں گے، لوگوں کو پانی کا فائدہ پہنچے گا، نہر زبیدہ جو بنوائی تھی۔ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خواب میں دیکھا کہ معاذ اللہ حضور کی قبر مبارک اور اس کو ادھیڑ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی معاذ اللہ ہڈیاں ہیں اور ان ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے۔ اچھا، امام صاحب کو خود اس فن میں اتنا ملکہ نہیں تھا جتنا ابن سیرین کو تھا۔ ابن سیرین کو بات پہنچائیے کہ بھئی یہ خواب دیکھا ہے، کہا آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جمع کریں اور ان سنتوں کو نکالیں گے جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، جو ادھیڑنا نظر آ رہا ہے، وہ جو سنتیں دب چکی ہیں ان سنتوں کو نکالیں گے، اور وہ جو جمع کرنا نظر آ رہا ہے سنتوں کو سمیٹ دیں گے۔ تو بظاہر ایسا ہولناک خواب نظر آ رہا ہے، اس کی تعبیر یوں کچھ ہے۔ تو بہرحال خواب کے بارے میں یہ سب کچھ معاملات ہیں۔ آخری ایک بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو وہ انسان کی اپنی ذات تک تو حجت ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ اور اس پر میں نے عز الدین عبد السلام کا ایک قصہ آپ کو سنایا تھا کہ عز الدین عبد السلام کے زمانے کے اندر ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں کھودو، وہاں خزانہ ہے، اور اس خزانے کو لے لینا، اور اس پہ جو 5واں حصہ دینا ہوتا ہے تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاحب وہاں گئے ہیں اور انہوں نے کھودا، خزانہ برآمد ہو گیا۔ علماء کے پاس آیا، علماء نے کہا سچا خواب ہے، حضور نے صحیح خزانہ بتایا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی صحیح کہا کہ بھائی تمہیں 5واں حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو علماء نے ظاہری طور پہ کہا نہیں۔ عز الدین عبد السلام تک یہ بات پہنچ گئی، بہت بڑے علامہ ہیں، ان تک بات پہنچی۔ انہوں نے کہا جی اس خواب کی زیادہ سے زیادہ حیثیت حدیث ضعیف کی ہے، کیونکہ نقل کرنے والا ایک ہے، وہ خود ہے نا، اس نے خواب دیکھا تو اس نے حضور کا ایک ارشاد سنا ہے اور خود سنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے زندگی میں جو باتیں کہی تھی اس کی نقل کرنے والے سینکڑوں ہیں، اور اس میں حضور نے یہ کہا تھا کہ جی ایسا مال اگر برآمد ہو جائے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ تو اگر دو حدیثوں کا ٹکراؤ بھی ہو جائے تو ہم حدیث ضعیف چھوڑتے ہیں اور قوی کو لے لیتے ہیں، اس لیے اس کے خواب کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو پابند کیا کہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اس لیے خواب اس حد تک اپنی ذات کی حد تک ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔